نیہال اسلام آباد کی ایک کافی شاپ میں پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی اور اس کی شفٹ رات 9 بجے ختم ہوتی تھی۔ سردیوں کی رات تھی اور شاپ میں آخری کسٹمر ایک لمبا سا لڑکا بیٹھا تھا جو 2 گھنٹے سے بلیک کافی پی رہا تھا اور لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ نیہال نے کاؤنٹر صاف کرتے ہوئے کہا، سر، ہم بند کر رہے ہیں۔ لڑکے نے لیپ ٹاپ بند کیا اور نیہال کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں آہان ہوں، روز تمہیں دیکھنے آتا ہوں، تمہاری مسکراہٹ کافی سے زیادہ گرم ہے۔ نیہال کے ہاتھ سے گلاس گرنے والا تھا، کیوں نہ کہ کسی نے آج تک اس سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ اس نے غصے سے کہا، شاپ بند ہو رہی ہے، فلرٹ کسی اور سے کریں۔ آہان ہنسا اور ٹیبل پر 5,000 کا نوٹ رکھ کر بولا، یہ ٹپ ہے، اور فلرٹ نہیں کر رہا، سچ بول رہا ہوں۔ نیہال نے نوٹ نہیں اٹھایا اور بولی، ہمیں ٹپ نہیں چاہیے۔ آہان اٹھا اور جاتے جاتے بولا، کل پھر آؤں گا، بلیک کافی شوگر لیس، تمہاری طرح۔ اس کے جانے کے بعد نیہال کو اپنی دھڑکنیں تیز لگ رہی تھی۔ اگلے دن آہان پھر آیا، اس سے اگلے دن پھر۔ ایک ہفتے بعد بارش کی رات آہان شاپ بند کرنے تک بیٹھا رہا۔ نیہال نے چھتری اٹھائی تو دیکھا آہان باہر کھڑا بھیگ رہا ہے۔ اس نے پوچھا، گاڑی کہاں ہے؟ آہان نے قریب آ کر کہا، آج گاڑی نہیں لایا، سوچا اگر تم لفٹ دو تو۔ نیہال نے غصے سے کہا، میری اسکوٹی ہے، 2 لوگوں کی جگہ نہیں۔ آہان نے اس کی بھیگی ہوئی لٹوں کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، جگہ بن جاتی ہے، نیہال، اگر دل میں ہو تو۔ اس کی آواز میں اتنی گرمی تھی کہ نیہال کی سردی غائب ہو گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکی اور خاموشی سے اسکوٹی اسٹارٹ کر دی۔ آہان اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور پہلی بار اس کا ہاتھ نیہال کی کمر پر لگا۔ نیہال کو کرنٹ سا لگا۔ اس نے اسکوٹی تیز کر دی۔ سارے راستے دونوں خاموش رہے، لیکن خاموشی میں بھی کچھ بول رہا تھا۔ نیہال کے گھر سے 2 گلی پہلے آہان اتر گیا اور بولا، کل ملتے ہیں، سیم ٹائم۔ نیہال نے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ آج رات نیند نہیں آئے گی۔ اگلے دن آہان پھر کافی شاپ آیا، لیکن اسے وہ لیپ ٹاپ کے بغیر تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گفٹ بیگ تھا۔ نیہال نے نظریں چرائی اور کاؤنٹر صاف کرنے لگی۔ آہان نے بیگ اس کے سامنے رکھا اور بولا، تمہارے لیے بارش میں اسکوٹی چلانا خطرناک ہے۔ نیہال نے بیگ کھولا تو اندر ایک اچھی کوالٹی کا رین کوٹ تھا۔ اس نے غصے سے کہا، مجھے تمہاری گفٹ نہیں چاہیے آہان۔ آہان نے کافی کا سپ لیا اور بولا، گفٹ نہیں ہے، نیہال، پرواہ ہے، فرق سمجھو۔ نیہال کچھ بول نہ سکی، کیوں نہ کہ آج تک کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس رات پھر تیز بارش شروع ہو گئی اور 9 بجے جب شاپ بند ہوئی تو سڑکوں پر پانی کھڑا تھا۔ نیہال نے رین کوٹ پہنا اور اسکوٹی اسٹارٹ کرنے لگی، لیکن اسکوٹی اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آہان، جو ابھی تک باہر کھڑا تھا، فوراً پاس آیا اور بولا، انجن میں پانی چلا گیا ہوگا، آج میری گاڑی سے چلتے ہیں۔ نیہال نے منع کرنا چاہا، لیکن آس پاس کوئی رکشہ ٹیکسی نہیں تھی اور رات کے 9:30 ہو رہے تھے اور مجبوراً آہان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں ہیٹر چل رہا تھا اور نیہال کی سردی کم ہونے لگی۔ آہان نے گاڑی چلائی اور کچھ دیر بعد ایک ہائی رائز بلڈنگ کے سامنے روک دی۔ نیہال نے گھبرا کر پوچھا، یہ کہاں لے آئے ہو؟ آہان نے گاڑی سے اتر کر دروازہ کھولا اور بولا، یہ میرا فلیٹ ہے، نیچے سب بند ہے، اوپر کافی بنا لیتے ہیں، بارش رک جائے تو تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ نیہال کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر طوفانی بارش دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکی۔ فلیٹ بہت صاف ستھرا تھا اور بیلکنی سے پورا اسلام آباد نظر آ رہا تھا۔ آہان نے 2 کپ کافی بنائی اور بیلکنی میں کھڑے ہو گئے۔ بارش کی بوندیں شیشے پر پڑ رہی تھی اور کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز تھی۔ آہان نے نیہال کی طرف دیکھا اور بولا، ڈرو مت نیہال، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جب تک تم خود نہ چاہو۔ نیہال نے کافی کا کپ مضبوطی سے پکڑا، کیوں نہ کہ آہان کے لفظوں میں اتنی سچائی تھی کہ اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ آہان ایک قدم قریب آیا اور بولا، تمہیں پتہ ہے، تمہاری آنکھوں میں بارش سے زیادہ طوفان ہے۔ نیہال نے نظریں جھکا لیں، لیکن اس بار پیچھے نہیں ہٹی۔ باہر بجلی کڑکی اور پورے فلیٹ کی لائٹ ہی چلی گئی۔ اندھیرے میں صرف بیلکنی سے آتی روشنی تھی اور آہان کا چہرہ نیہال کے بالکل سامنے تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بس ایک سانس کا رہ گیا تھا۔ پورے فلیٹ میں اندھیرا تھا اور باہر بجلی کی گرج ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ آہان کا چہرہ نیہال کے اتنے قریب تھا کہ نیہال کو اس کی سانس محسوس ہو رہی تھی۔ نیہال نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن بیلکنی کی ریکنگ اس کی کمر سے لگ گئی۔ آہان نے اپنا ہاتھ ریکنگ پر رکھ کر دیا تاکہ نیہال گرے نہیں اور بولا،
ریلیکس، میں نے کہا تھا تمہیں ٹچ نہیں کروں گا۔ اس کی آواز میں کوئی جلد بازی نہیں تھی، بس ٹھہراؤ تھا۔ نیہال کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ آہان سن لے گا۔ ٹھیک اسی لمحے لائٹ واپس آ گئی اور کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ دونوں ایک دم پیچھے ہٹے جیسے کرنٹ لگا ہو۔ نیہال نے نظریں چرائی اور کافی کا خالی کپ سنک میں رکھ دیا۔ آہان نے مسکرا کر کہا، دیکھو میں نے وعدہ پورا کیا۔ نیہال کچھ نہ بولی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی۔ آہان نے چابیاں اٹھائی اور بولا، چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں، تمہاری امی پریشان ہوں گی۔ گاڑی میں سارا راستہ خاموش رہی، لیکن یہ خاموشی عجیب نہیں تھی، سکون والی تھی۔ نیہال کے گھر سے ایک گلی پہلے آہان نے گاڑی روکی اور بولا، یہاں سے چلی جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو تمہارے لیے مسئلہ ہوگا، بدنامی ہوگی۔ نیہال گاڑی سے اتری اور دروازہ بند کرنے لگی تو آہان نے کہا، نیہال کل شاپ پر آؤ گی؟ نیہال نے پہلی بار آہان کی آنکھوں میں دیکھا اور بس سر ہلا دیا۔ اس رات نیہال کو واقعی نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح وہ شاپ پر گئی تو آہان پہلے سے بیٹھا تھا۔ آج اس نے بلیک کافی نہیں منگوائی تھی، اس نے 2 چائے کا آرڈر دیا تھا۔ نیہال نے حیرانی سے پوچھا، بلیک کافی نہیں؟ آہان نے کپ اس کی طرف بڑھایا اور بولا، آج سے چائے، کیوں نہ کہ تمہارے ساتھ کڑواہٹ اچھی نہیں لگتی۔ نیہال کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پہلی بار آہان کے سامنے چائے کا سپ لیا۔ کافی شاپ کے مالک نے دور سے یہ سین دیکھا اور مسکرا دیا، کیوں نہ کہ اسے پتہ تھا کہ اب یہ شاپ بند ہونے والی ہے اور کوئی کسٹمر نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد آہان روز شام کو 7 بجے کافی شاپ آتا اور 2 چائے منگواتا، ایک اپنے لیے اور ایک نیہال کے لیے۔ نیہال اب اس سے کھل کر باتیں کرنے لگی تھی اور آہان کو پتہ چل گیا تھا کہ نیہال کے ابو گزر چکے ہیں اور وہ اپنی امی اور چھوٹے بھائی کے ساتھ منگلا میں کرائے کے گھر میں رہتی ہے۔ نیہال کی شفٹ 9 بجے ختم ہوتی تھی اور آہان اسے روز گھر سے 2 گلی پہلے ڈراپ کر دیتا تھا۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا اور نیہال کو لگنے لگا کہ اس کی زندگی میں کوئی ہے جو اس کی پرواہ کرتا ہے، جو اسے صرف کسٹمر نہیں سمجھتا۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوا جب محلے کی رشیدہ آنٹی نے نیہال کو آہان کی گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ اگلے دن جب نیہال شام کو گھر پہنچی تو اس کی امی صحن میں چارپائی پر بیٹھی تھی اور اس کے ماتھے پر بل تھے۔ امی نے بغیر سلام کے پوچھا، نیہال یہ کس کی گاڑی ہے جس سے تم روز اترتی ہے؟ رشیدہ بتا رہی تھی۔ نیہال کا دل ڈوب گیا، کیوں نہ کہ منگلا جیسے محلے میں بات بنتے دیر نہیں لگتی تھی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، امی وہ کافی شاپ کا کسٹمر ہے، میری شفٹ لیٹ ہوتی ہے تو انسانیت کے ناطے ڈراپ کر دیتا ہے۔ امی نے چارپائی پر ہاتھ مارا اور بولی، کسٹمر روز ڈراپ نہیں کیا کرتے بیٹا، لوگ کیا کہیں گے؟ تیرے ابو کی پگڑی کا خیال کر، ہم غریب لوگ ہیں، عزت ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ نیہال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیوں نہ کہ وہ جانتی تھی کہ آہان کی نیت صاف ہے، لیکن امی کو کیسے یقین دلائے؟ اس رات امی نے چپ چاپ روٹی کھائی اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور آہان کو میسج کیا، کل سے شاپ مت آنا۔ آہان، امی کو شک ہو گیا ہے، محلے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ آہان نے فوراً کال کی لیکن نیہال نے کاٹ دی اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ اگلے دن نیہال شاپ پر گئی تو ہر منٹ دروازے کی طرف دیکھتی رہی، لیکن آہان نہیں آیا۔ 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، آہان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ نیہال کو لگا کہ شاید وہ ڈر گیا، شاید اس نے سوچا کہ غریب لڑکی کے چکر میں کیوں پڑے۔ شاپ بند کر کے جب وہ اسٹاپ پر پہنچی تو بسیں بند ہو چکی تھی، کیوں نہ کہ آج سنڈے تھا۔ وہ پریشان کھڑی تھی کہ اچانک ایک بلیک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ شیشے نیچے ہوا تو وہ آہان تھا۔ آہان نے بس اتنا کہا، بیٹھو نیہال۔ نیہال نے غصے اور دکھ سے کہا، تمہیں کہا تھا نا مت آنا، تمہاری وجہ سے امی نے کل رات مجھے بہت باتیں سنائی۔ آہان گاڑی سے اترا اور نیہال کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جیب سے دونوں ہاتھ نکالے اور بولا، اسی لیے آیا ہوں نیہال، تمہارے گھر چلتے ہیں، تمہاری امی سے بات کرتا ہوں۔ نیہال گھبرا گئی اور بولی، پاگل ہو تم، امی نے گھر سے نکال دینا ہے مجھے، تمہیں جانتی تک نہیں۔ آہان نے نیہال کی طرف ایک قدم بڑھایا اور کہا، تو ملوا دو نیہال، میں چھپ کر تم سے نہیں ملنا چاہتا، میں کوئی ٹائم پاس نہیں کر رہا،
اگر تمہیں پسند کرتا ہوں تو تمہاری امی کی عزت بھی کروں گا، دروازے سے آؤں گا، دیوار پھلانگ کر نہیں۔ نیہال کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیوں نہ کہ آج تک کسی نے اس کے لیے اتنی بڑی بات نہیں کی تھی۔ آہان نے کہا، فیصلہ تم کرو، اگر تم کہو تو میں ابھی اسی وقت واپس اسلام آباد چلا جاتا ہوں اور کبھی تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گا، اور اگر تم ہاں کہو تو میں ابھی تمہاری امی کے قدموں میں بیٹھ کر رشتہ مانگوں گا، جو بھی ہوگا سامنا کریں گے۔ نیہال کو لگا جیسے پورا جہان رک گیا ہو۔ اس نے امی کا چہرہ یاد کیا، محلے والوں کی باتیں یاد کی، اور پھر آہان کی آنکھوں میں سچائی دیکھی۔ اس نے لمبی سانس لی اور آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے آہان، چلو امی سے ملوا دیتی ہوں، جو نصیب میں ہوگا مل کر دیکھ لیں گے۔ نیہال نے جیسے ہی ہاں کی، آہان کے چہرے پر سکون سا آ گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بولا، بیٹھو، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ سارا راستہ نیہال کی دھڑکن تیز تھی اور وہ بار بار دعا کر رہی تھی کہ امی غصہ نہ کریں۔ آدھے گھنٹے میں گاڑی منگلا کے پرانے محلے میں نیہال کے گھر کے سامنے رکی۔ کچا صحن، ٹین کی چھت اور گیٹ پر زنگ لگا تالا۔ آہان گاڑی سے اترا اور نیہال کے ساتھ گیٹ تک آیا۔ نیہال نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ امی صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے نیہال کے ساتھ ایک اجنبی لڑکے کو دیکھا، ان کے ہاتھ سے چھری گر گئی۔ امی فوراً کھڑی ہو گئی اور تیز لہجے میں بولی، یہ کون ہے نیہال، اور اسے گھر کیوں لائی ہو؟ محلے کی دو عورتیں بھی دیوار کے پیچھے جھانک رہی تھیں۔ آہان نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ جوڑے اور بولا، السلام علیکم آنٹی، میرا نام آہان ہے، میں اسلام آباد میں سافٹ ویئر کمپنی چلاتا ہوں۔ امی نے نیہال کو گھورا اور بولی، تو ہمارے گھر کیا لینے آیا ہے؟ ماحول میں سناٹا تھا اور نیہال کا چھوٹا بھائی کمرے کے دروازے سے سب دیکھ رہا تھا۔ آہان نے گہری سانس لی اور بولا، آنٹی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نیہال کو 1 مہینے سے جانتا ہوں۔ وہ کافی شاپ پر جاب کرتی ہے اور میں وہاں کسٹمر تھا، لیکن اب کسٹمر نہیں رہا۔ امی نے تلخی سے کہا، تو کیا ہوا؟ محلے میں ہماری عزت اچھالنے آیا ہے؟ نیہال رونے والی تھی، لیکن آہان ایک قدم اور آگے آیا اور چارپائی کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، آنٹی، عزت اچھالنے نہیں، عزت دینے آیا ہوں۔ میں نیہال سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ سے رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ یہ سن کر امی کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور محلے والی عورتیں بھی حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ امی نے کانپتی آواز میں کہا، شادی؟ تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم غریب لوگ ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، نیہال کے ابو بھی نہیں ہیں، اور تم بڑی گاڑی والے ہو، کل کو چھوڑ دو گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ آہان نے جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور اپنا شناختی کارڈ، کمپنی کا کارڈ اور اپنی والدہ کی تصویر امی کے سامنے رکھ دی اور بولا، آنٹی، یہ میں ہوں، یہ میری پہچان ہے، اور یہ میری امی ہیں، وہ لاہور میں رہتی ہیں، اگر آپ کہیں تو کل ہی انہیں لے آتا ہوں۔ ہم غریب امیر نہیں دیکھتے آنٹی، ہم انسان دیکھتے ہیں۔ نیہال نے کبھی مجھ سے 1 روپیہ نہیں مانگا، الٹا مجھے ٹپ بھی واپس کر دی تھی۔ ایسی لڑکی میں اپنی بیوی دیکھنا چاہتا ہوں۔ امی کی آنکھیں بھر آئی، کیوں نہ کہ آج تک کسی نے ان کی بیٹی کی اتنی عزت نہیں کی تھی۔ نیہال دیوار کے ساتھ لگ کر خاموشی سے رو رہی تھی۔ امی نے 5 منٹ تک کچھ نہیں بولا۔ اپنی امی سے پوچھا ہے، وہ مان جائیں گی؟ آہان مسکرایا اور بولا، آنٹی، امی کو سب پتہ ہے، میں نے نیہال کی تصویر دکھائی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ لڑکی کی آنکھوں میں شرم ہے، ایسی ہی بہو چاہیے مجھے۔ یہ سن کر امی کی ساری ٹینشن جیسے ختم ہو گئی ہو۔ انہوں نے چادر سے آنسو صاف کیے اور پہلی بار آہان کو بیٹا کہہ کر بلایا۔ بیٹا، چارپائی پر بیٹھو، زمین پر نہیں۔ نیہال، پانی لاؤ۔ محلے والی عورتیں جو تماشا دیکھنے آئی تھیں، اب میٹھی میٹھی باتیں کرتی واپس چلی گئی۔ امی نے جیسے ہی آہان کو بیٹا کہا، نیہال کی جان میں جان آئی۔ وہ کچن میں گئی اور کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اور چائے بنانے لگی۔ آہان چارپائی پر بیٹھ گیا اور امی اس کے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی۔ امی نے پوچھا، بیٹا، تمہارے ابو؟ آہان نے سر جھکا کر کہا، آنٹی، ابو کا انتقال 5 سال پہلے ہو گیا تھا، اب میں اور امی ہیں بس۔ امی کو اس کی بات سن کر اپنائیت محسوس ہوئی، کیوں نہ کہ دکھ سانجھا تھا۔ نیہال چائے لے کر آئی تو آہان نے پہلا کپ امی کو دیا اور دوسرا خود اٹھا لیا۔ امی نے چائے کا سپ لیا اور بولی، بیٹا، بات یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹے گھر کے ہیں، ہماری بیٹی کوئی جہیز نہیں لا سکے گی، نہ ہی ہم کوئی ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں۔ آہان نے فوراً کہا، آنٹی، مجھے نیہال چاہیے، جہیز نہیں۔ میری امی بھی یہی کہتی ہیں کہ بہو جہیز سے نہیں، تربیت سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ سن کر امی کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آہان نے موبائل نکالا اور
اپنی امی کو ویڈیو کال ملائی تو اسی طرف سے ایک بہت شفیق سی عورت کی آواز آئی، جی بیٹا آہان۔ آہان نے کیمرہ امی کی طرف کیا اور بولا، امی یہ نیال کی امی ہے منگلا سے۔ آہان کی امی نے فوراً ہاتھ جوڑے اور بولی، بہن جی السلام علیکم، معاف کیجیے گا میں خود نہ آ سکی۔ آہان نے سب بتا دیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پرسوں لاہور سے منگلا آ جاؤں گی رشتہ پکا کرنے۔ نیال کی امی یہ سن کر حیران رہ گئی، کیوں نہ کہ انہوں نے سوچا تھا کہ بڑے لوگ باتوں سے مکر جاتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ امی نے بھی ہاتھ جوڑے اور بولی، بہن آپ تکلیف نہ کریں، آپ حکم کریں، ہم لاہور آ جائیں گے۔ آہان کی امی ہنس پڑیں اور بولی، نہیں بہن، بہو لینے ہم خود آتے ہیں، آپ بس ہاں کر دیں۔ نیال کمرے کے دروازے سے یہ سب سن رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ آہان نے کال بند کی اور امی سے بولا، آنٹی میں اب چلتا ہوں، بہت رات ہو گئی ہے، امی پرسوں 11 بجے پہنچ جائیں گی۔ امی نے کہا، بیٹا کھانا کھا کر جاؤ۔ آہان نے منع کیا، آنٹی اگلی بار پکا رشتے کے ساتھ آؤں گا تب کھاؤں گا۔ وہ نیال کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد امی نے نیال کو گلے لگا لیا اور بولی، بیٹی تیرے ابو آج ہوتے تو بہت خوش ہوتے، لڑکا ہیرا ہے۔ اس رات نیال نے مہینوں بعد سکون کی نیند لی۔ اگلے 2 دن گھر کی صفائی، محلے میں مٹھائیاں اور امی کی تیاریوں میں گزر گئے۔ پرسوں 11 بجے آہان کی گاڑی گلی میں رکی اور اس میں سے ایک بہت نفیس سی عورت اتری، سفید شلوار قمیض، ماتھے پر دوپٹہ اور چہرے پر نور۔ یہ آہان کی امی تھی۔ انہوں نے گیٹ پر قدم رکھتے ہی نیال کی امی کو گلے لگا لیا اور بولی، بہن مبارک ہو، آج سے ہم سمدن ہو گئے۔ آہان کی امی نے جیسے ہی نیال کی امی کو گلے لگایا، پورے گھر کا ماحول بدل گیا۔ محلے کی عورتیں جو کل تک باتیں بنا رہی تھیں، آج مٹھائی کی پلیٹیں لے کر آ گئی۔ آہان کی امی نے صوفہ نہ ہونے کے باوجود چارپائی پہ چادر بچھا کر بیٹھنے میں عار محسوس نہیں کی۔ انہوں نے نیال کو پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بولی، ماشاءاللہ میری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ نیال شرم سے لال ہو گئی اور نظریں جھکا لی۔ آہان دروازے کے پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ آہان کی امی نے بیگ سے ایک مخمل کا ڈبہ نکالا اور نیال کی امی کے ہاتھ میں رکھ دیا، بولی، بہن یہ منہ دکھائی ہے اور یہ انگوٹھی اگر آپ کی اجازت ہو تو ابھی پہنا دیں، باقی رسم بعد میں کر لیں گے۔ نیال کی امی کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے ڈبہ کھولا تو اندر سونے کی انگوٹھی تھی، بہت نفیس، کوئی دکھاوا نہیں۔ امی نے کہا، بہن ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم شرمندہ ہیں۔ آہان کی امی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، بہن آپ نے سب سے قیمتی چیز پالی ہے، ایسی بیٹی دی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے۔ آہان آگے آیا اور اپنی امی سے ڈبہ لے کر نیال کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ نیال نے گھبرا کر امی کی طرف دیکھا۔ امی نے سر ہلا کر ہاں کی۔ آہان نے بہت آرام سے نیال کا کانپتا ہوا ہاتھ تھاما اور انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ پورے محلے میں عورتیں تالیاں بجانے لگیں اور کسی نے نعت پڑھنا شروع کر دی۔ نیال کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ آہان اٹھا اور اپنی امی سے بولا، امی اب نیال کو کافی شاپ کی نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ یہ سن کر نیال نے چونک کر آہان کو دیکھا۔ آہان مسکرایا اور بولا، کیوں نہ کہ میری کمپنی میں دفتر کے عملے کے معاملات دیکھنے والی جگہ خالی ہے اور مجھے اپنی بیوی سے زیادہ سچی اور ایماندار کوئی نہیں ملے گی۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور نیال کی امی نے کہا، دیکھا بیٹا، نصیب والے کو سب مل جاتا ہے۔ اس دن کے بعد نیال کی زندگی بدل گئی۔ اس نے کافی شاپ چھوڑ دی، لیکن شاپ کا مالک بھی شادی پر بلایا گیا، کیوں نہ کہ اس کی شاپ سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ منگنی کے 1 ہفتے کے بعد آہان نے نیال کو اپنی کمپنی میں نوکری دلوا دی۔ پہلے دن جب نیال دفتر پہنچی تو سارا عملہ حیران تھا کہ مالک کی منگیتر اتنی سادہ ہے، کوئی نخرہ نہیں، کوئی غرور نہیں۔ آہان نے سب کو بڑے کمرے میں بلایا اور کھڑے ہو کر بولا، یہ نیال ہے، میری ہونے والی بیوی، اور آج سے یہ آپ سب کے کام، چھٹی، تنخواہ اور شکایتوں کے معاملات دیکھیں گی۔ آج کے بعد جس کو بھی دفتر میں کوئی پریشانی ہو یا کوئی بات کرنی ہو، وہ سیدھا نیال کے پاس جائے گا، اور اگر کسی کو مجھ سے بھی کوئی شکایت ہو تو وہ بھی نیال کو بتائے گا، کیوں نہ کہ میرا اپنی ٹیم سے زیادہ اعتبار اپنی بیوی پر ہے۔ پورا عملہ تالیاں بجانے لگا اور نیال نے پہلی بار خود کو اتنا اہم اور عزت دار محسوس کیا۔ شام کو جب وہ دونوں دفتر سے نکلے تو آہان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بولا، بیگم صاحبہ گھر چلیں؟ نیال نے پہلی بار کھل کر کہکہ لگایا اور بولی، جی صاحب،
چلے۔ منگنی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا اور شادی کی تاریخ اگلے مہینے رکھی گئی تھی۔ نہال اب آہان کے دفتر میں عملے کے معاملات دیکھتی تھی۔ سارا عملہ اس کی عزت کرتا تھا، کیوں نہ کہ وہ کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی اور سب کا مسئلہ غور سے سنتی تھی۔ آہان بھی بہت خوش تھا کہ اسے کاروبار اور گھر دونوں میں سچا ساتھی مل گیا ہے۔ ایک دن دفتر میں نہال اپنے کمرے میں بیٹھی تنخواہوں کی فائلیں دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کہا، آ جائیں۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک سوٹ پہنا ہوا شخص کھڑا تھا۔ نہال نے چونک کر اسے دیکھا، یہ فرحان تھا، نہال کے کالج کا پرانا ساتھی۔ فرحان وہی لڑکا تھا جس نے 3 سال پہلے نہال کو محبت کا جھانسہ دے کر اس سے پیسے منگوائے تھے اور پھر غائب ہو گیا تھا۔ نہال کے ابو کی بیماری کا خرچہ اٹھانے کے لیے نہال نے اپنی ماں کی بالیاں بیچ کر اسے 30,000 دیے تھے اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ واپس کرے گا، لیکن پھر اس کا نمبر ہی بند ہو گیا۔ نہال کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ فرحان مسکرایا اور بولا، واہ نہال، بڑی افسر بن گئی ہو، سنا ہے مالک سے شادی کر رہی ہو۔ نہال نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ فرحان آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، اتنی بے رخی؟ میں تو مبارکباد دینے آیا تھا اور پرانا حساب بھی چکانے۔ نہال نے کہا، کون سا حساب؟ تم نے میرے پیسے کھائے تھے، الٹا مجھ پر احسان چڑھا رہے ہو۔ فرحان نے جیب سے موبائل نکالا اور بولا، نہال یاد ہے کالج میں تم مجھے میسج کیا کرتی تھی، جان سونا تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرے پاس ابھی بھی سارے پیغام محفوظ ہیں۔ نہال کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ میسج اس نے 3 سال پہلے بے وقوفی میں کیے تھے، جب وہ فرحان کو سچا سمجھتی تھی، جب وہ فرحان کو پسند کرتی تھی۔ فرحان نے موبائل میز پر رکھا اور بولا، اب دیکھو، اگر یہ پیغام تمہارے ہونے والے شوہر آہان کو مل جائیں تو کیا ہوگا؟ وہی آہان جو اتنا شریف بنا پھرتا ہے، وہ تمہیں قبول کرے گا کیا؟ نہال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے کہا، بلیک میل کر رہی ہو مجھے؟ فرحان ہنسا، نہیں، بس مدد چاہیے، میرا کاروبار ڈوب رہا ہے، 5 لاکھ دے دو اور میں یہ سب مٹا دوں گا، وعدہ، پکا والا وعدہ۔ نہال کو سمجھ آ گئی کہ یہ شخص آج بھی ویسا ہی گھٹیا ہے۔ ٹھیک اسی وقت دروازہ کھلا اور آہان اندر داخل ہوا۔ اس نے فرحان کو دیکھا اور پوچھا، کون ہیں آپ؟ نہال کچھ بولتی اس سے پہلے فرحان کھڑا ہو گیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر بولا، سر، میں فرحان، نہال کا پرانا دوست، مبارکباد دینے آیا تھا۔ آہان نے اسے ہاتھ نہیں ملایا اور نہال کے چہرے کو دیکھا۔ نہال کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آہان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، دوست مل لیے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ نہال کا بہت کام ہے۔ فرحان نے موبائل جیب میں ڈالا اور بولا، جی سر، بس جا رہا تھا۔ نہال بہت خوش قسمت ہے جو آپ جیسا شوہر مل رہا ہے، پرانے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ آہان نے دروازہ بند کیا اور نہال کے پاس آ کر بولا، کون تھا یہ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ نہال ٹوٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی، آہان، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ فرحان کے جانے کے بعد کمرے میں خاموشی تھی۔ نہال کرسی پر بیٹھی کانپ رہی تھی اور آہان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آہان نے نرم لہجے میں پوچھا، نہال، بات کیا ہے؟ وہ کون تھا جو تمہیں کسی باس کا ڈر ہے؟ نہال نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے سچ بتا دیا تو آہان اس سے نفرت کرے گا اور اگر چھپایا تو فرحان اسے کبھی جینے نہیں دے گا۔ اس نے ہمت جمع کی اور رونتی آواز میں بولی، آہان، وہ فرحان ہے، میرے کالج کا لڑکا تھا۔ 3 سال پہلے میں بہت بے وقوف تھی۔ اس نے کہا تھا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں نے یقین کر لیا۔ ابو بیمار تھے، گھر میں پیسے نہیں تھے۔ اس نے کہا، کاروبار کے لیے پیسے چاہیے، بعد میں دگنے کر کے واپس کر دوں گا۔ میں نے امی کی بالیاں بیچ کر اسے 30,000 دیے تھے۔ آہان خاموشی سے سن رہا تھا، اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ نہال نے آگے سے کہا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، نمبر بند، پتہ بدل لیا۔ میں نے امی کو بھی نہیں بتایا، کیوں نہ کہ شرم آتی تھی۔ آج وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پرانے پیغامات اس کے پاس ہیں، وہ سب کو دکھا دے گا۔ کہہ رہا تھا 5 لاکھ دو ورنہ تمہاری عزت خراب کر دوں گا۔ یہ کہہ کر نہال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آہان نے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ اپنی کرسی گھسیٹ کر نہال کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور نہال کی طرف بڑھا دیا۔ نہال نے رومال نہیں لیا اور بولی، آہان، تم مجھے چھوڑ دو گے نا؟ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، تمہارا نام خراب ہوگا۔ آہان نے پہلی بار اس کی بات کاٹی اور بولا، نہال، میری آنکھوں میں دیکھو۔ نہال نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ آہان نے کہا، تم نے 3 سال پہلے بے وقوفی کی، گناہ نہیں، فرق ہے دونوں میں۔
اور اگر تم نے کسی کو جان لکھ بھی دیا تھا تو کیا ہوا؟ تم انسان ہو، فرشتہ نہیں۔ اصل گناہ گار وہ ہے جو آج تک تمہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ نیہال کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آہان اتنا سمجھدار ہے۔ آہان نے میز پر ہاتھ مارا اور بولا، اور سنو، میری عزت تم سے ہے، تمہارے ماضی سے نہیں، اور اگر کوئی میرے پاس آ کر تمہارے بارے میں بات کرے گا تو میں اسے یہی کہوں گا کہ نیہال نے مجھے اپنا سب سے بڑا دن بتایا ہے اور میں نے اسے اسی دن قبول کیا۔ نیہال کے آنسو اب خوشی سے گر رہے تھے۔ آہان کھڑا ہوا اور بولا، اب تم کچھ نہیں کرو گی، فرحان کا معاملہ میں دیکھوں گا، تم بس یہ یاد رکھو کہ آج کے بعد تمہارا ہر ڈر میرا ڈر ہے۔ اس نے موبائل نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ ہیلو وکیل صاحب، جی آہان بول رہا ہوں، ایک بلیک میلنگ کا کیس ہے، فوراً دفتر آ جائیں، اور ہاں، پولیس کے سائبر کرائم والے کو بھی ساتھ لے آئیں۔ نیہال نے حیرت سے آہان کو دیکھا۔ آہان نے کال بند کی اور نیہال کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، تمہاری جنگ اب میری جنگ ہے نیہال، اور آہان کبھی ہاری ہوئی جنگ نہیں لڑتا۔ وکیل اور سائبر کرائم والے افسر کے آنے تک نیہال کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آہان نے اسے پانی پلایا اور بولا، ڈرنا نہیں ہے نیہال، سچ تمہارے ساتھ ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک درمیانی عمر کا وکیل اور وردی میں ایک افسر اندر داخل ہوا۔ آہان نے انہیں سارا معاملہ بتایا۔ افسر نے نیہال سے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا تمہارے پاس اس لڑکے کا کوئی نمبر یا پتہ ہے؟ نیہال نے اپنا پرانا موبائل نکالا اور فرحان کا 3 سال پرانا نمبر دکھایا۔ افسر نے نمبر نوٹ کیا اور بولا، یہ نمبر تو بند ہوگا لیکن ہمیں اس کی تصویر چاہیے۔ آہان نے کہا، دفتر میں کیمرے لگے ہیں، ابھی نکلواتا ہوں۔ 5 منٹ میں دفتر کے باہر کی اور اندر کی ساری ویڈیو نکال لی گئی۔ فرحان کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وکیل نے کہا، آہان صاحب آپ فکر نہ کریں، بلیک میلنگ اور پرانے پیغامات کو بنیاد بنا کر دھمکانا جرم ہے، ہم ابھی پرچہ کٹواتے ہیں۔ آہان نے نیہال کی طرف دیکھا اور بولا، نیہال کیا تم چاہتی ہو کہ ہم اسے معاف کر دیں؟ فیصلہ تمہارا ہے۔ نیہال نے لمبی سانس لی، اسے فرحان کی شکل یاد آئی، اس کی بے بسی یاد آئی اور پھر آہان کا ساتھ یاد آیا۔ اس نے مضبوط آواز میں کہا، نہیں آہان، معافی اس کو ملتی ہے جو شرمندہ ہو، یہ شرمندہ نہیں ہے، یہ کل کسی اور لڑکی کی زندگی خراب کرے گا، اسے سزا ملنی چاہیے تاکہ اس کے لیے یہ سبق ہو، پھر آئندہ وہ کسی لڑکی کو برباد کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ آہان نے فخر سے نیہال کو دیکھا اور افسر سے بولا، بس اب آپ کارروائی شروع کریں۔ اگلے دن شام کو آہان کے موبائل پر کال آئی۔ افسر بول رہا تھا، آہان صاحب مبارک ہو، لڑکا پکڑا گیا، ہم نے اس کے موبائل سے سارا ڈیٹا نکال لیا ہے، اس نے نیہال کے علاوہ 3 اور لڑکیوں کو بھی اس طرح بلیک میل کیا ہوا تھا، اس کے خلاف ثبوت پکا ہے، آپ یہ کم سے کم 3 سال کے لیے اندر جائے گا۔ آہان نے کال بند کی اور نیہال کو دیکھا جو کمرے میں فائلیں سمیٹ رہی تھی۔ آہان بولا، نیہال کام چھوڑو، تمہارے لیے خبر ہے۔ نیہال نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا؟ آہان نے اس کے پاس آ کر کہا، فرحان جیل میں ہے، اب وہ کبھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ نیہال کے ہاتھ سے فائل گر گئی، وہ ایک دم کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ اس کے بوجھ کے تھے جو 3 سال سے اس کے سینے پر تھا اور آج اتر گیا تھا۔ آہان نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور بولا، میں نے کہا تھا نا، تمہاری جنگ اب میری جنگ ہے اور ہم جیت گئے۔ نیہال نے پہلی بار سب کے سامنے آہان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، شکریہ آہان، تم نہ ہوتے تو میں مر جاتی۔ آہان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، پاگل، مرنے کی بات نہیں کرتی، ابھی تو ہماری شادی ہونی ہے اور اس کے بعد ساری زندگی پڑی ہے۔ ایک دن دفتر سے نکلتے وقت پورا عملہ دروازے پر کھڑا تھا، سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی میڈم کتنی بہادر ہیں، ان کا باس کتنا وفادار ہے۔ نیہال کی امی کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے فون پر ہی آہان کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور بولی، بیٹا تم نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ میری یہ سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار تو ضرور کر دیا کریں پلیز، اور ہاں، ملتے ہیں اگلی ایک نیکسٹ زبردست سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد کر لیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔